زیبا نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی تھی، اس لیے اس کا اپنے ماں باپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو چکا تھا، اور ادھر اس کے سسرال والوں نے بھی اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے شوہر جاوید کے ساتھ الگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی۔ حالانکہ جاوید ایک محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر تھا، اس نے زیبا کو زندگی کی ہر خوشی دی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ زیبا جانتی تھی کہ اگر کبھی وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر گئی تو اس کا کیا حال کیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک سال گزر گیا اور ان کے گھر میں ایک خوشخبری بھی ہو گئی۔ اب جیسے ہی زیبا کو یہ بات پتہ چلی، اس نے خوشی میں اپنے شوہر جاوید کو آفس میں فون کیا۔ وہ بھی خوشی میں اس وقت آفس سے چھٹی لے کر گھر آنے لگا، لیکن کیا پتہ تھا کہ آج وہ آخری بار گھر آ رہا ہے۔ زیبا کو کیا پتہ تھا اس کے بعد وہ جاوید کو کبھی دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ کاش آنے والے وقت کا اندازہ زیبا کو ہوتا۔ جب جاوید گھر لوٹ رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی، اور زیبا بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، بلکہ اتنی بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اپنے سگے رشتے دار تو کوئی رہا نہیں تھا، غیروں کے در پر جانے والا زمانہ تھا نہیں، کہاں جاتی اور کس سے مدد مانگتی۔ صرف جاوید کی ایک دور کی رشتہ دار تھی جنہیں جاوید آنٹی کہتا تھا۔ آنٹی بھی دنیا میں اکیلی تھی، ان کا بھی کوئی اپنا سہارا نہیں تھا۔ اسی لیے زیبا نے یہ سوچا کیوں نہ آنٹی کو ہی اپنے پاس لے آئے اور پھر دونوں عورتیں مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اس طرح سے زیبا آنٹی کا خیال رکھتی اور آنٹی نے بھی اس وقت زیبا کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ جاوید کے مرنے کے بعد زیبا کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اب زیبا کی فکر اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک اکیلی عورت کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی اب آ گئی تھی، جس کے کھانے پینے اور پرورش کے ساتھ پڑھائی لکھائی کا بوجھ بھی زیبا کے ہی کندھوں پر آ گیا تھا۔ ایسے میں سلمیٰ آنٹی نے زیبا کا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے بچی کو گھر پر سنبھال لیا اور زیبا ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ اب جیسے تیسے زیبا کی اور اس کی بچے کی زندگی کٹ رہی تھی۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑ چکا تھا۔ زیبا نے حالات سے کبھی ہمت نہیں ہاری تھی اور اس نے ماں ہونے کے ساتھ ساتھ باپ ہونے کا بھی فرض نبھایا تھا۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے تھے اور زیبا کی بیٹی نمرہ اب جوان ہو چکی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ اس کی پرورش میں زیبا نے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ زیبا تو اب بوڑھی ہو گئی تھی۔ ماں ہونے کے ناطے زیبا کو فکر اپنی بیٹی کی شادی کی رہ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی سلجھے ہوئے اور امیر گھرانے میں ہو جائے، جہاں اس کی بیٹی کی زندگی آرام سے گزرے اور اس کے لیے بھی کچھ آسانی ہو۔ زیبا لگاتار ٹیچنگ کرتی ہی رہی تھی۔ اس کی عادت اخلاق کو دیکھ کر اسکول والوں نے اسے کبھی وہاں سے ہٹنے ہی نہیں دیا تھا، اور ویسے بھی بیٹی کی پڑھائی کا خرچ بھی بہت زیادہ تھا، گھر بیٹھ کر کام چلنے والا نہیں تھا۔ اب زیبا نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے اسکول والوں سے بھی اس بارے میں بات کی۔ اس طرح ایک دن اس کے ساتھ پڑھنے والی ایک ٹیچر سیما اس کے پاس آئی اور اس سے بولی کہ اس کی بہن اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہے۔ ان کی فیملی بہت اچھی ہے اور اچھے کھاتے پیتے لوگ بھی ہیں، لڑکا بھی اکلوتا ہے۔ میں نے تو بس تمہاری بیٹی کا ہی رشتہ یہاں جوڑنا ہے۔ سیما نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ زیبا سن کر خوش ہو گئی۔ ویسے بھی سیما زیبا کی قریبی دوست بھی تھی۔ کافی سالوں سے ساتھ کام کرتے کرتے ان کی دوستی بھی گہری ہوتی گئی۔ اسی لیے زیبا نے اس کی بات مان کر لڑکے والوں کو گھر آنے کی دعوت دے دی۔ کچھ دن بعد لڑکے کی ماں اور اس کی بہن نمرہ کو دیکھنے آ گئے تو سامان سے لدے ہوئے تھے۔ وہ زیبا کی بیٹی نمرہ سے مل کر اتنا خوش ہوئے کہ زیبا کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اسے ہاں کروا کر ہی دم لیا۔ زیبا کو بھی وہ لوگ اچھے لگے اور خاندانی لگے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے نصیب کھلتے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ لڑکے والوں نے شادی جلدی کرنے پر زور دیا تھا، جس پر زیبا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو خود جلد سے جلد اس فرض کو اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتی تھی۔ یوں جلدی ہی زیبا نے لڑکے کو بھی دیکھ لیا، جو کہ اس کو بہت پسند آیا۔ پسند آنے کی بڑی وجہ لڑکے کی فیملی کا چھوٹا ہونا بھی تھا اور لڑکے کا باپ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ماں اور ایک چھوٹی بہن ہی تھے جو اپنے گھر میں بہو آنے کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ لڑکا زیبا کے قریبی دوست کا بھانجا بھی تھا، اس لیے زیبا کو تسلی ہو گئی تھی کہ اس کی بیٹی اب خوش رہے گی۔ اس نے دن رات لگا کر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور شادی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اسے سب کچھ جو ایک ماں دے سکتی تھی اس نے دیا اور اپنی دعاؤں کے سائے میں اپنی بیٹی نمرہ کو رخصت کر دیا۔ آج زیبا کو بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا
کہ وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے پورا کر پائی ہے، جس کا وعدہ اس نے کبھی خود سے کیا تھا۔ شادی کے بعد اس کی بیٹی 2-3 بار مائکے آئی تو اس کے چہرے پر اندرونی خوشی اور سکون تھا، جس سے زیبا نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ زیبا کو اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی ہے، لیکن کچھ مہینوں کے بعد نمرہ نے یہ خبر سنا کر زیبا کو بے چین کر دیا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ گاؤں میں رہنے جا رہی ہے، کیونکہ اس کے شوہر کو کام کے سلسلے میں ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے اور اب اتنے بڑے شہر میں وہ اور اس کی ساس اکیلے نہیں رہ سکتی، اسی لیے وہ لوگ اپنے پشتینے گھر میں جا کر رہیں گے۔ زیبا اپنی بیٹی کی جدائی کا سن کر بہت اداس ہو گئی، کیونکہ اس نے کبھی اسے خود سے دور نہیں بھیجا تھا، پر اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ زیبا نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، اس سے ملنے آئی اور پھر نمرہ بھی اپنی ماں سے مل کر خوشی خوشی اپنی ساس کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ بیٹی کے جانے کے بعد کچھ دن تو زیبا اداس رہی، مگر وہ روز اس کی خیریت لیتی رہتی تھی، تو پھر اس بات سے زیبا کو تسلی ہوئی اور اس کی اداسی ختم ہوتی گئی۔ کچھ وقت کے بعد نمرہ کی کولانی کم ہونے لگی اور ہمیشہ کی طرح اس کی ساس ہی بات کر کے زیبا کو بتاتی کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن اب وہ آرام کرے، اسی لیے میں اسے فون پر بہت کم بات کرنے دیتی ہوں۔ اس کی ساس کے انداز میں ماؤں جیسی سچی فکر کو محسوس کر کے زیبا ہر دم اوپر والے کا شکر ادا کرتی۔ ایک رات نمرہ کی سسرال سے اچانک فون آیا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ یہ خبر زیبا کے لیے کسی بڑے طوفان سے کم نہیں تھی۔ اس خبر نے تو زیبا کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ یہ سن کر پہلے تو زیبا سکتے میں آ گئی، اس کے منہ سے کوئی آواز بھی نہ نکل سکی، اور پھر وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی، نہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، نہ ہی پلکیں جھپک رہی تھی۔ پھر خود ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہوئے اور اس کے بعد وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ رو رو کر اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کے سسرال کے گاؤں کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا، بس وہ جلدی سے اس کے گاؤں پہنچنا چاہتی تھی۔ زیبا نے اپنی دوست سیما کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ وہ پہلے ہی گاؤں گئی ہوئی ہے۔ زیبا نے کہا کہ وہ اسے راستہ بتائے تاکہ اپنی بیٹی کو آخری بار تو دیکھ سکے۔ سیما نے جان چھڑانے کے انداز میں گاؤں کا پتہ سمجھایا اور جلدی سے فون کٹ کر دیا۔ زیبا اپنی بیٹی کے غم میں نڈھال ہوئے جا رہی تھی، لیکن اس وقت اس نے خود کو سنبھالا، جیسے تیسے گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو کر گاؤں پہنچ گئی۔ اسی دوران اس نے اپنی بیٹی کے سسرال والوں کی بڑی خوشامد کی کہ میرے وہاں پہنچنے تک میری بیٹی کو لے جایا نہ جائے، کیونکہ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب زیبا اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ بات بہت حیران کرنے والی تھی کہ زیبا کی بیٹی کو ایک الگ کمرے میں اکیلے ایک بڑے سے کمبل میں لپیٹ کر ڈالا ہوا تھا۔ زیبا روتے ہوئے اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اپنی شوہر کی موت کے بعد اس کی بیٹی ہی تو اس کے جینے کا سہارا تھی، وہ سہارا بھی آج اس سے چھن چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ عورتیں اندر آئیں کہ اب جلدی ہی اس کو نہلا کر تیار کرنا ہے۔ زیبا چپ چاپ روتے ہوئے ایک طرف ہو گئی اور 1 گھنٹے بعد اس کی بیٹی کا جنازہ تیار تھا۔ اس کے جانے کا وقت نزدیک آ چکا تھا، لیکن اس وقت ایک عجیب بات ہوئی۔ زیبا کی بیٹی کے گھر میں کام کرنے والی پانی پلانے کے لیے زیبا کے پاس آئی اور اس نے چپکے سے زیبا سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر بعد سب عورتوں کو کمرے سے نکل جانے کو کہو، تو میں آپ کو آپ کی بیٹی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر زیبا بہت بے چین ہو گئی، اور جیسے ہی اس کی بیٹی کا جنازہ لایا گیا تو زیبا نے سب عورتوں سے کچھ دیر اسے کمرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دینے کو کہا کہ ویسے بھی اب ہمیشہ کے لیے تو نمرہ چھوڑ کر جا ہی رہی ہے، اسی لیے کچھ وقت میں اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے بتانا چاہتی ہوں۔ زیبا کی بیٹی کی ساس نے سبھی عورتوں کو کمرے سے باہر نکال کر صرف ان کے گھر میں کام کرنے والی عورت جس نے زیبا کو کمرے میں اکیلے رہنے کو کہا تھا کو کمرے میں چھوڑ دیا۔ زیبا پھر اپنی بیٹی سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی بیٹی اپنی موت نہیں مری۔ اس کی وجہ وہ کام کرنے والی عورت جس کا نام رانی تھا اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ رانی اس کے پاس ہی کھڑی کچھ دیر تک زیبا کی طرف دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے اس کے پاس آ کر بولی کہ آپ کی بیٹی زندہ ہے۔ زیبا نے اس کی طرف دیکھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ رانی نے جلد ہی زیبا کو چپ کرنے کا اشارہ کیا کہ دھیرے بولیے، پھر اس نے کہا آپ خود ہی دیکھ کر یقین کر لو۔ زیبا نے فوراً بیٹی کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو اسے لگا کہ اس کی بیٹی کی سانس ابھی چل رہی ہے، شاید اسے کوئی ایسی زہریلی چیز کھلائی گئی ہے جس سے اس کے ہونٹ اور بدن نیلا پڑ چکا ہے۔ وہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی، زیبا کی بیٹی سچ مچ زندہ تھی۔
لیکن جلد سے جلد اسے یہاں سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ زیبا نے رانی سے مدد مانگی اور کہا، جیسا کہتی ہوں ویسا ہی کرو۔ نوکرانی نے ہاں کر دی اور وعدہ کیا کہ وہ یہ راز ہمیشہ اپنے دل میں سنبھال کر رکھے گی۔ زیبا نے رانی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ اس نے جلدی ہی اپنے پہنے ہوئے سونے کے 2 کنگن جو ہمیشہ وہ پہنے رہتی تھی نکال کر اس نوکرانی کی مٹھی میں دبا دیے اور اسے نوکرانی سے کہا کہ وہ فوراً ہی نمرہ کو کہیں لے جا کر چھپا دے جس سے اس کی جان بچ سکے، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے جنازے میں زیبا خود چادر اوڑھ کر لیٹ گئی، کیونکہ زیبا سچ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی زندہ ہے، پر یہ سچ جاننے کے لیے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آخر اتنا ظلم کیوں ہوا ہے۔ رانی نے سمجھداری سے اس کا چہرہ کفن سے ڈھک دیا اور تھوڑی دیر کے بعد سب کو بلا کر کہا کہ لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کے غم میں بہت رو رہی تھی اور وہ دوسرے دروازے سے جا چکی ہے۔ وہ جاتے ہوئے کہہ گئی کہ آج سے میرا اس پریوار سے کوئی رشتہ نہیں رہا اور میری بیٹی کو یہیں دفنا دیا جائے۔ رانی کی بات سن کر جہاں گاؤں کی عورتیں زیبا کو برا بھلا کہنے لگیں اور نمرہ کی ساس اور بہن نے بھی زیبا کو نہ جانے کیا کیا کہنا شروع کر دیا۔ زیبا کفن میں لپٹی ہوئی سب کچھ سن رہی تھی۔ ان کے منہ سے اپنے خلاف نکلی ہوئی باتیں سن کر زیبا دنگ رہ گئی تھی، لیکن اپنی سانس روک کر لیٹی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد لوگ آئے اور جنازہ اٹھا کر لے گئے۔ زیبا نے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ سب کچھ سہا تھا۔ اتنا بڑا امتحان صرف ایک ماں ہی پاس کر سکتی ہے۔ اس کے جنازے کی نماز پڑھی گئی، وہ سب کچھ سن بھی رہی تھی، لیکن اپنی سانس روکے ہوئے سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو ڈر سے اس وقت اس کی سانس اصلیت میں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زیبا دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلد ہی اس مصیبت سے کسی طرح وہ باہر آ سکے۔ جب سارے کام پورے ہو گئے تو سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو پھر وہیں پر رانی چپکے سے آ گئی۔ اس نے جلدی کچی اور تازہ مٹی سے بنی ہوئی قبر کی کھدائی کر کے اسے باہر نکال لیا اور دونوں نے مل کر اس کا بالکل دوبارہ پہلے کی طرح ہی بند کر کے لیپ لگا لیا۔ زیبا نے فوراً اپنی بیٹی سے ملنے کی بات کہی، جس پر اس نے کہا کہ وہ اسے یہاں سے بہت دور ایک جنگل میں لے گئی ہے، کیونکہ اسے کچھ دن یہاں سے باہر نکالنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد وہ زیبا کو اپنے ساتھ گاؤں سے دور اس جنگل میں لے گئی جہاں جھوپڑی میں اس کی بیٹی کو اس نے سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ جب زیبا نے رانی سے اصلی کہانی پوچھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا، جس پر اس نے بتایا کہ جس دن سے یہ لوگ گاؤں آئے تھے ان کے گھر میں کام کرنے آتی تھی اور روز دیکھتی کہ تمہاری بیٹی کی ساس اسے کھانے میں کوئی دوا ملا کر دے رہی ہے، لیکن میں پہلے سمجھ نہ سکی، پر جیسے جیسے تمہاری بیٹی کی طبیعت بگڑی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ تمہاری بیٹی کی جان کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا تھا اور میں تمہاری بیٹی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن میں چپکے سے وہ زہر لے جا کر ایک حکیم کو دکھایا۔ حکیم اس دوا کو پہچان گئے اور اس کی کاٹ کے لیے انہوں نے مجھے ایک شربت دیا۔ میں نے وہ شربت تمہاری بیٹی کو چپکے سے پلا دیا۔ تمہاری بیٹی کی ساس اسے زہر روز دیتی رہی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ یہ زہر تمہاری بیٹی کا کام تمام کر دے گا، اور ہوتا بھی ایسا ہی۔ اگر حکیم جی کا دیا شربت میں تمہاری بیٹی کو بار بار چپکے سے نہ پلاتی، کل صبح بھی جب تمہاری بیٹی کی ساس نے اس کو زہر دیا تبھی میں نے بھی حکیم جی کا دیا شربت اس کو پلا دیا تھا۔ اگر وہ شربت تمہاری بیٹی کو نہ دیا جاتا تو اس کی موت ہو چکی ہوتی، کیونکہ اس زہر کا اثر 1 ہفتے کے اندر اندر پورا ہو جانا تھا، اور جسے یہ زہر دیا جاتا ہے اس کی 10-15 دن کے اندر موت ہو جاتی ہے۔ شاید کل تمہاری بیٹی کا آخری دن ہوتا۔ اس زہر کے اثر سے تمہاری بیٹی کا بدن نیلا پڑنے لگا اور دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے یہ مر گئی ہے، مگر یہ تو زندہ تھی اور جلدی ہی ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ اس عورت کی پوری بات سن کر زیبا تو سکتے میں آ گئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی میری بیٹی سے آخر دشمنی کیا ہو سکتی ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے میری بیٹی کو اتنی تکلیف دی۔ یہاں تک اب ان سارے سوالوں کے جواب تو زیبا کی بیٹی ہی دے سکتی تھی، جو اس کے سامنے زندگی اور موت کے بیچ میں پڑی تھی۔ کچھ دنوں تک زیبا اور اس کی بیٹی اس جھوپڑی میں چھپے رہے۔ اس بیچ رانی وہاں آتی جاتی رہی اور اس کی بیٹی کا علاج بھی کرتی رہی، جس سے اس کی طبیعت اب سدھار میں آنے لگی تھی۔ ساتھ ہی وہ عورت زیبا کو سسرال کی خبر بھی پہنچاتی رہی، جیسے کہ زیبا کے داماد کو اس کی بیوی کی موت کی خبر دے دی گئی تھی، لیکن وہ آج واپس آیا ہے، جس کا مطلب تھا کہ اس سب میں وہ بھی شامل تھا۔
دوسری طرف زیبا کی بیٹی نے اب خود سے اٹھ کر اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا بھی شروع کر دیا تھا۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اسے زیبا نے ساری بات بتائی، جس پر اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ زیبا کی بیٹی نمرہ نے اسے بتایا کہ آج تک سسرال والوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے ان کی اس حرکت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ زیبا نے اسے اور کچھ اب پوچھنا ٹھیک نہیں سمجھا، ویسے بھی وہ پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ ہی ہفتے بعد زیبا اسے لے کر رات کے اندھیرے میں اپنے گھر واپس آ گئی، اور یہاں آ کر بھی کسی کو نہیں بتایا کہ اس کی بیٹی زندہ اور صحیح سلامت ہے، کیونکہ وہ اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دینا چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے زیبا نے دماغ کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے تھے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ بازار کچھ سامان لینے گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک سوٹ لینے مال چلی گئی، کیونکہ زیبا اسے محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پھر سے اپنی غریب ماں کے دروازے پر آ بیٹھی ہے، اور اس کی قسمت بھی اپنی ماں جیسی ہی ہے۔ وہ ایک دکان پر کھڑی دکاندار سے کپڑے دیکھ رہی تھی کہ وہاں اچانک سے زیبا کا داماد کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اندر آیا۔ دونوں کے بیچ کافی گپ شپ ہو رہی تھی۔ اس نے زیبا اور زیبا نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ جہاں اسے کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر زیبا حیران ہوئی تو وہ بھی دنگ رہ گیا، کیونکہ ابھی اس کی بیوی کو مرے ہوئے 15 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ وقت گزارنے پر آ گیا۔ زیبا اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کی وجہ کچھ سمجھ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئی۔ اسے کچھ تو اب سوچنا ہی تھا۔ اپنی بیٹی کو ساری زندگی ایسے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیٹی کو ساری بات بتائی اور اسے بتایا کہ اب یہی وقت ہے کہ ان پر کیس تیار کیا جائے اور ان لوگوں سے دوری بنا لی جائے۔ لیکن نمرہ نے اس سے کہا کہ اس کا پلان کچھ اور ہے۔ آپ ان پر مرڈر کا کیس کرو اور پولیس کو ساتھ لے جا کر گاؤں جایا جائے۔ گاؤں میں ان لوگوں کی بہت عزت ہے۔ میں چاہتی ہوں ان کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو۔ اپنی بیٹی کی یہ بات زیبا کو ٹھیک لگی اور وہ تھانے پہنچ گئی۔ زندگی میں کبھی بھی تھانے اور کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگائے تھے، اسی لیے اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ مگر شکر ہے وہاں ایک لیڈی کانسٹیبل اس کی جاننے والی نکل آئی۔ دراصل ان کا بچہ زیبا کی کلاس میں پڑھتا تھا، اور اس طرح زیبا نے اپنی بیٹی کے مرڈر کی FIR درج کروا دی۔ اگلے دن پولیس نے اپنی کارروائی شروع کی اور گاؤں جا کر چھان بین کی، جس پر زیادہ تر لوگوں نے یہی بیان دیا کہ نمرہ کا سسرال گاؤں کا عزت دار پریوار ہے۔ زیبا نے پولیس سے قبر کی کھدائی اور پوسٹ مارٹم کا کرنے کو کہا، جسے سن کر اس کی دوست سیما اور اس کی بہن کے ہوش اڑ گئے، اور وہ فوراً زیبا کے آگے پیچھے گھومنے لگی کہ تمہاری بیٹی کو ہم نے نہیں مارا، وہ اپنے سسرال میں خوش تھی اور اپنی ہی موت مری ہے۔ لیکن زیبا کا دل تو بہت زخمی ہو چکا تھا۔ زیبا نے ان کی ایک نہ سنی اور پولیس سے قبر کھدوانے کی بات کی۔ ویسے بھی مرڈر کے کیس میں یہ سب کچھ کارروائی کا حصہ تھا، اور یوں گاؤں کے بڑے لوگوں کے سامنے ایک شام کو قبر کو کھولا گیا، اور یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اندر کوئی بھی لاش موجود نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو نمرہ کی ساس کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ لوگوں نے وہاں گواہی دی کہ قبر میں لاش کو اتارا گیا تھا۔ یہاں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ لڑکی کی موت نیچرل نہیں تھی، گھر والے ضرور کچھ چھپا رہے ہیں، تو اسی لیے لاش کو غائب کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے زیبا کے داماد کو اور اس کی ماں کو حراست میں لے لیا، اور ان کے خوب شور مچانے کے باوجود بھی انہیں لے جا کر لاک اپ میں بند کر دیا گیا، جہاں دن رات ان کی خوب پٹائی کی گئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹوں نے آخر سچ اگل ہی دیا، جسے سن کر تو زیبا کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی بیٹی کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تھا، یہ سب بدلہ لینے کے لیے ہوا تھا، اور اس بدلے نے ایک بار پھر زیبا کو اس کے بیتے ہوئے وقت میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، جس سے پیچھا چھڑا کر وہ بھاگی تھی۔ جب زیبا کا رشتہ اس کے گھر والوں نے اس کی مرضی سے طے کیا تھا، تو زیبا کو اس رشتے سے اعتراض تھا، کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ لیکن جس انسان سے اس کے ماں باپ زیبا کی شادی کرنا چاہتے تھے، وہ زیبا کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس کا نام آصف تھا۔ اس نے یہ رشتہ اپنی پسند سے بھجوایا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی ابھی ملک سے باہر تھے اور شادی میں شامل ہونے کے لیے آنے والے تھے۔ آخرکار شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اور شادی والے دن زیبا گھر سے بھاگ گئی اور اس نے اپنے پسند کے لڑکے جاوید سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد زیبا نے کبھی پلٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر کا رخ ہی نہیں کیا، اور نہ کبھی ان سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔
یہاں تک کہ اپنے شوہر کی موت کے بعد بھی اس نے اپنے ماں باپ کے در پر جانے کی ہمت نہیں کی، لیکن اس کی بے وفائی کا صدمہ اس کے ماں باپ برداشت کر گئے تھے، پر آصف یہ سن کر صدمے میں آ گیا تھا اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس گھر کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ زیبا کو ڈھونڈیں اور اس سے بدلہ لیں۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے وار انہوں نے زیبا کے شوہر جاوید پر کیا، جس کی موت کو آج تک زیبا ایک حادثہ سمجھتی رہی۔ وہ بھی ایک قتل تھا جو آصف کے گھر والوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت کروایا تھا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے اس گھرانے کو ابھی سکون نہیں آیا تھا اور انہوں نے دوسری بار کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار پہلے سے زیادہ لمبی پلاننگ کی تھی۔ جس اسکول میں زیبا کو نوکری ملی تھی وہیں آصف کی بہن بھی آ گئی، اور وہ تھی سیما، جسے آج تک زیبا اپنی دوست سمجھتی تھی، جبکہ وہ زیبا کی سب سے بڑی دشمن نکلی۔ اس نے بہت چالاکی سے پہلے زیبا کا بھروسہ جیتا اور پھر اپنی بہن کے بیٹے کا رشتہ زیبا کے سامنے رکھ دیا۔ اس ساری پلاننگ کی اصلی لیڈر آصف کی بہن اور نمرہ کی ساس تھی، جس کا ارادہ نمرہ کو راستے سے ہٹا کر زیبا کو ساری زندگی کے لیے تڑپانا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی اوپر والے نے زیبا کی مدد کی اور زیبا نے اپنی بیٹی کو کھونے سے بچا لیا۔ اس حقیقت سے پردہ آج زیبا پر کھل گیا تھا کہ سیما اور اس کی بہن آصف کی بہنیں تھیں، جنہیں شادی سے پہلے وہ اپنی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ جب سیما اور اس کی بہن یہ سب کچھ تھانے میں بیٹھی ہوئی سنا رہی تھی تو زیبا کی تو پیروں سے زمین ہی نکلتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان بدلے کی آگ میں اس قدر اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گناہ جو زیبا نے کیا تھا اس کی سزا زیبا کے پورے ہی گھر کو بھگتنی پڑی۔ جب وہ پوری کہانی سنا کر چپ ہو گئیں اور ان کے پاس بولنے کو کچھ بھی نہ رہا تو پھر زیبا نے اپنی بیٹی کو گھر سے بلا لیا، اور جب وہ سب کے سامنے زندہ سلامت آئی تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زیبا نے پولیس کو آگے کی کہانی سنائی کہ کیسے آخر وقت پر اسے سچائی کا پتہ چلا تھا اور اس نے اپنی بیٹی کی جان بچا لی، جبکہ یہ سب کچھ اس کے سسرال والوں کی اصلیت سامنے لانے کے لیے کیا تھا۔ بے شک انہوں نے زیبا سے اس کا شوہر چھین لیا تھا، اب اس کی بیٹی چھیننے کی کوشش بھی کی، لیکن ان سب کو بھی اوپر والے نے دنیا میں بدنام اور ذلیل کر دیا تھا۔ دنیا میں تو سزا کاٹ ہی رہے تھے، لیکن جو سزا اوپر ملنی تھی وہ ابھی باقی تھی۔